السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز جامی۔ آج ہم پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو جو مشکلات ہیں اس پر ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہوگا جس میں کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت کو پنجاب اسمبلی میں درپیش ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں بھی یہ ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کچھ ڈلیور نہیں کر رہی۔ محترم جناب عثمان بزدار جو ہیں وہ ایک تگڑے مضبوط وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی حکومت کو کون سے مسائل درپیش ہیں کہ لوگوں کے کہنے کے باوجود اور پی ٹی آئی کے حلقوں سے اٹھنے والی آوازوں کے ہوتے ہوئے بھی محترم جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کر رہے۔ وہ کیوں نہیں تبدیل کر رہے؟ آئیے ہم اس کا چھوٹا سا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی کل سیٹیں ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ 181 ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو ہیں وہ 10 ہیں، اور ان کی جو سپورٹ کرتے ہیں اس پنجاب اسمبلی میں وہ 4 آزاد امیدوار ہیں۔ اس طرح ٹوٹل ان کی تعداد 191 بنتی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ ہیں 166، پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے وہ ہیں 7، اور ایک مذہبی جماعت کی سیٹ ہے۔ ان اگر ٹوٹل سیٹوں کا حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے والی لوگوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ اب اگر اپوزیشن جماعتیں چاہیں بھی کہ وہ اپنا ایک امیدوار لائیں تو ان کے پاس مجموعی جو تعداد ہے سیٹوں کی وہ نامکمل ہے۔ اس کے لیے انہیں پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو توڑنا پڑے گا، لینا پڑے گا تاکہ وہ اپنا ایک کینڈیڈیٹ لا سکیں۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں میں سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر کون بیٹھے گا۔ تو یہاں پر اب پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اگر چاہیں بھی تو وہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہی ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ وسیم اکرم پلس ہیں۔ اس میں میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی کو ایک مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی بڑی واضح اکثریت نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں۔ اب اگر وہ اس کینڈیڈیٹ پنجاب کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تبدیل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بات چل پڑے گی کہ اب ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی میدان میں آ جائیں اور وہ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کی سیٹوں سے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر یہ اس کو چینج کرنا چاہیں تو پھر وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں بھی یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ وزیر اعلیٰ شپ کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ ہو، اس کینڈیڈیٹ مضبوط کینڈیڈیٹ کون ہو۔ تو پھر آپس میں پی ٹی آئی کی جو اندر بھی ایک کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی طور پر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔
ان میں ان کی اپنی جماعت میں دراڑیں آ سکتی ہیں. لہذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسی صورت میں کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو چینج کرے. اگرچہ سیاسی حلقوں اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے جو پنجاب کو صحیح معنوں میں لیڈ کر سکے اور پنجاب کی ترقی میں اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر پنجاب کو آگے لے کر بڑھے. اسی میں تحریک انصاف کی بھی کامیابی ہوگی، کیونکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پنجاب کا بہت بڑا رول ہوگا. جیسا کہ ہر الیکشن میں پنجاب کی سیٹوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو اس میں اگر اب اس کی چینجنگ کی باتیں کی جائیں گی، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اگر یہ ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا بھاری دھچکا لگے گا اور اپوزیشن جماعتوں والے جو ہیں وہ بھی زور لگائیں گے. لیکن یہاں پر اب دونوں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ محض اس لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہی کہ دونوں طرف اپوزیشن بینچوں کی جانب بھی اور حکومتی بینچوں کی جانب بھی کوئی بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ تو موجود ہے، لیکن اس کی دوڑ میں بہت سارے نام شامل ہیں. ان بہت سارے ناموں میں ایک نام کو فائنل کرنا یہ دونوں دھڑوں کے لیے بہت ہی دشوار اور ناگزیر بھی ہے. تو ایسی صورت میں اب جیسی یہ حکومت چل رہی ہے، میرے خیال میں پنجاب میں بزدار صاحب جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے. ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا دباؤ آئے جو تحریک انصاف کے اندر سے وہ پریشر اٹھے جس پر عمران خان صاحب کو مجبور کیا جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تحریک انصاف کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تحریک انصاف میں دھڑے بندیاں ہو جائیں گی، ان کے اندر جو ہیں وہ پریشر گروپس بن جائیں گے، اور دوسری جانب چودھری برادران جو بھی ہیں وہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ اور اپنا امیدوار نامزد کرنے کی کوشش کریں گی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر. تو اس میں کسی جماعت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. سب جماعتیں جو ہیں وہ اس انتظار میں رہیں گی کہ اگلے الیکشن تک اس کا انتظار کیا جائے. یہ تھا میرا آج ایک مختصر سا تجزیہ، میری ایک اپنی رائے تھی. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.